اراکین عزادار حسین کے مرحومین کے لیے انجمن اراکین عزادار حسین کے اراکین کے مرحومین کے لیے اور برادران کوثر صاحب کے مرحومین کے لیے اس وقت آتے ہیں. صلوات اللہ محمد چند شعر گرے کا ماحول ہو گیا تھوڑا سا تبدیلی کی جائے سکتا ہوں. حصار نادے علی سے بلائیں ڈرتی ہیں. حصار کہیں بگاڑ نہ دے ان کے نونہالوں کو. کہیں بگاڑ نہ دے ان کے نونہالوں کو. مقصرین کی صحبت سے وہ مولوی جو فضائل سے جی چراتا ہے. وہ مولوی جو فضائل سے جی چراتا ہے بدن سے اس کے ابائیں چراتا ہے بدن سے اس کے ابائیں قبائیں ڈرتی ہیں. بدن سے اس کے ابائیں قبائیں ڈرتی ہیں. مخلاص کرا سے علی کے بغض کا ناسور بھی
طبیب جس سے ہے نالا دوائیں ڈرتی اب میں تھوڑا تھوڑا حضرت آگے آ گئے تھوڑا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني المطهي الأبدهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المحسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين صلوات بر محمد وعلى حضرات سورہ کافرون کے آخری لفظوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آج اس حسینیہ جمعدار کویت کے سلسلہ گفتگو کے چوتھے مرحلے میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں. زندگی کا نام ہے، حیات کا نام ہے، وجود کا نام ہے، ہونے کا نام ہے. قرآن نے رسول کے ذریعے
کافروں سے خطاب کرتے ہوئے انسانوں کو ایک سبق سمجھایا۔ میں پورے سورہ کی جان بوجھ کے تلاوت نہیں کر رہا ہوں، اور یہ میں اگر یاد رہا تو آخری مجلس میں بتاؤں گا کہ پورے سورہ کی تلاوت میں نے کیوں نہیں کی، کیونکہ کفر کی بھی کئی قسمیں ہیں کہ اللہ کا کافر ہے، رسول کا کافر ہے، قرآن کا کافر ہے، کعبے کا کافر ہے، اور لفظ منکر اور ہے، لفظ کافر اور ہے، دین کا کافر ہے، شریعت کا کافر ہے، احکام دین کا کافر ہے، اصول دین کا کافر ہے، فروع دین کا کافر ہے، اصول و فروع دین پہنچانے والے مراجع تقلید کا کافر ہے۔ کفر کی قسمیں اتنی ہیں کہ مجھے ایسا جاہل اقسام کفر نہیں گن سکتا، نہ میری عقل اس قابل ہے۔ اگر میرے کلام میں کوئی نقص ہے تو میں آپ سے اس کے لیے پہلے سے معذرت چاہتا آیا ہوں، اس وقت بھی معذرت چاہ رہا ہوں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ٹکراؤ مناسب نہیں ہے، لڑائی مناسب نہیں ہے، فساد مناسب نہیں ہے، جھگڑا مناسب نہیں ہے، ایک دوسرے کی زندگی کے لیے مصیبت بننا مناسب نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے ساتھ تمہارا دین، ہمارے ساتھ ہمارا دین۔ اب اس قاعدے کے بعد زندگی کو زندگی بن کے گزرنا تھا، لیکن انسانیت کی تاریخ کو ہم نے اپنی بقراتیت میں، ممالک کی تاریخ میں، بادشاہوں کی تاریخ میں، مذاہب کی تاریخ میں، فلسفوں کی تاریخ میں، ادیان کی تاریخ میں تبدیل کر دیا۔ سیدھی سیدھی تاریخ یہ ہے کہ انسان قاتل، انسان مقتول، ظالم بھی انسان، مظلوم بھی انسان، جان لینے والا بھی انسان، جس کی جان گئی وہ بھی انسان، زندگی چھیننے والا بھی انسان، جس کی زندگی چھینی وہ بھی انسان۔ کہا جاتا ہے اور کسی حد تک درست کہا جاتا ہے کہ فسادات، لڑائیاں، ٹکراؤ کے وجہ تین ہوتی ہیں: زر، زن، زمین۔ لیکن میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں کہ جب زر، زن، زمین کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، آدمی نے آدمی کو اس وقت کیوں مارا، انسان نے انسان کو اس وقت کیوں قتل کیا؟ اللہ نے مٹی منگوائی فرشتوں سے، ہوا منگوائی فرشتوں سے۔ آپ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں، جب آپ آ جائیں گے تو پھر میری اسپیڈ آگے بڑھ جائے گی۔ آگ کو، مٹی کو، ہوا کو، پانی کو ملا کے چار اجزاء کو ملا دیا۔ چار اجزاء کو ملانے کے بعد کہا کہ جب اس میں پانچواں جز شامل ہو جائے میری روح، تو سجدہ کرنا۔ یعنی خدا نے فرشتوں سے اپنے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کروایا تو جب پانچ ملے تب سجدہ ہوا۔ پھر یاد دلاتا چلوں، لکم دینکم ولی دین، کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں، پانچ ملے سجدہ ہوا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، لکم دینکم ولی دین، بات ختم ہو گئی۔ مگر سجدہ کرنے والوں میں نام کتنے گنا سکتے ہیں آپ؟ سجدہ کرنے والوں میں کتنے فرشتوں کا نام معلوم ہے؟ کتنے فرشتوں کے نام تفسیروں میں ملتے ہیں؟ کتنے فرشتوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں؟ کتنے فرشتوں کے نام ہمیں علماء سے معلوم ہوئے؟ کوئی تعداد نہیں معلوم۔ نمودار کون ہوا؟ الا ابلیس۔ کبھی کبھی انکار بھی وجہ شہرت بنتا ہے۔ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ میں اتنا سنجیدہ ہو جاؤں کہ آپ رنجیدہ ہو جائیں۔ اب ایک بات سنیے، ہمارے آپ کے گھر کی کہانی ہے، روزمرہ کی داستان ہے، بزرگ بچپن سے سنتے آئے ہیں اور بچے اس وقت سن رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ بچہ جو ہے ہمارا
یہ تو بہت سیدھا نیک ہے، یہ بچہ بہت شیطان ہے، آپ کا بچہ بہت شیطان ہے۔ اپنے بچے کو بھی شیطان کریں، دوسرے کے بچے کو بھی شیطان کریں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں پھر سنیے گا۔ بچے کو شیطان کہا جائے، اگر غصے میں کہا جائے گا تو برا لگے گا، پیار سے کوئی شرارت کر دی، کوئی اچھا وہ بچہ ہی کیا ہے جو خدا نہ کرے بیماروں کی طرح چپکا بیٹھا ہو، اور معلوم نہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بچوں سے الجھن ہوتی ہے۔ بچپن تو دیکھیے، کوئی شخص چھوٹے بچے سے پریشان نہیں ہو سکتا اگر انسان ہے، کوئی عورت بچے سے پریشان نہیں ہو سکتی اگر اولاد والی ماں ہے۔ کنوں کے آگے جانتا ہاتھوں کے سروں کے اوپر سے نکلی ہے۔ کوئی ایسی عورت کہ جو صاحب اولاد ہو وہ کسی کے بچے سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اولاد والی مائیں ہر ایک کے بچے محبت سے دیکھتی ہیں۔ یہ تو دیکھیے الگ کی بات ہو گئی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ بچے شیطان ہوتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے بھی بچپن میں سنا ہوگا شیطانی نہ کرو۔ یہاں بیٹھے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ عمر کے افراد ہیں انہوں نے سنا ہوگا۔ کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی بچے کو شیطان کہا کہ وہ مار پیٹ ہو گئی ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اب میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہاں تک کہ آپ کو لے آیا، شیطان خدا سے ٹکرایا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی تک شیطان نام کا کوئی شخص نہیں ملا۔ بچے کو شیطان کہہ لینا اور ہے، لیکن کسی نے کہ مجھے کوئی شیطان سنگھ نہیں ملا، کوئی شیطان پرشاد نہیں ملا، کوئی شیطان الدین نہیں ملا۔ شیطان نام کا کسی مذہب میں مجھے شیطان ملا، نہ مجھے کوئی ہندو شیطان نام کا ملا، نہ مجھے کوئی مسلمان شیطان نام کا ملا۔ ان تینوں میں کوئی شیطان نام کا نہیں ہے، مگر شیطان نام نہیں رکھا جاتا۔ دو ٹکراؤ ہوئے ہیں، ایک شیطان کا ٹکراؤ اللہ سے، دوسرا یزید کا ٹکراؤ حسین سے۔ نہ آپ کو شیطان نام کا کوئی ملے گا نہ یزید نام کا کوئی ملے گا، مگر ٹھہر جائیے فرق سمجھ لیجیے۔ آپ کے بچے کو شیطان کہتے تو برا نہیں لگے گا، اگر کوئی یزید کہتا اصل میں زردوزی کے شہر سے آیا ہوں، کہیں کام جانتا ہوں۔ ہتھوڑیاں چلانا، آرے چلانا میرا کام نہیں، سوئی کے نوک سے جتنا کام لیا جا سکتا ہے بس حالانکہ میری شہرتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، اور اس سلسلے میں ایک شعر سنا دوں کہ لطیف بات بھی احباب کو کھٹکتی ہے، لطیف بات بھی احباب کو کھٹکتی ہے، نہ جانے کون سا کاٹا میری زبان میں۔ صرف شیطان کی بات کی اور یزید کی بات کی ہے، مگر کہا جائے گا نہیں شیطان کو نہیں کہہ رہے، یزید کو نہیں کہہ رہے۔ اب جس کو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہنا آپ کو اسے نام میرا لیے سکتے ہیں، جبکہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
میں مجھے اس سے کیا تعلق؟ اب آپ نے ایسا فرمائیے کہ سب نے سجدہ کیا. اب لیکن یہ تو علماء سے سنا ہے تو رائے دیتے ہیں جاہل آدمی کہ اللہ کی مرضی تھی تو غیر اللہ کو سجدہ ہوا. کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، ہرگز آدم کو اللہ نہیں سمجھا گیا، لیکن مسجود ملائک آدم اللہ کے بعد اللہ کے حکم سے غیر اللہ کو سجدہ ہوا. اس حقیقت میں کوئی اختلاف امت مسلمہ کے درمیان نہیں ہے. سجدہ تو ہوا، ایک ہی صحیح، ایک ہی بار صحیح. اب یہ کہ اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے سجدے کے قابل بناتے. بھئی سر بھی اس نے دیا، حکم سجدہ بھی اس نے دیا، سجدے کے قابل آدم بھی اسی نے دیا، سب کچھ اسے عطا کیا. دیکھیے اب یہ کیفیت آپ نے، اب آدم و حوا کو زمین پر بھیجا گیا اور وہاں جو قصے ہوئے کہانیاں ہوئی سب پرانی داستانیں ہیں. خواہ مجھے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. یہ سوچتے آپ کے چپک نہیں جاؤں گا کہ کل چھٹی ہے، چاہتا آپ کی چھٹی کر دوں تاکہ آپ ہمارے دہشت کے اسی وقت اچانک سردی کی وجہ سے کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں، کل اور زیادہ خوف زدہ ہو جائیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ معاملات کو آسانی کے ساتھ سمجھا جائے. اب آدم و حوا زمین پر آئے، اللہ نے 2 اولادیں دی، دونوں بیٹے، ماں ایک، سوتیلے بھی نہیں کہی جا سکتے، ایک ماں ایک باپ، ایک قاتل ایک مقتول، ایک ظالم ایک مظلوم. اب دیکھیے پہلا حادثہ کس طرح سے ہوا ہے. پہلا حادثہ اس طرح سے ہوا کہ سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا. اب علماء تفسیر سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ حابیل کی عبادت خلوص پر مبنی تھی اور اللہ اس عبادت کو قبول فرما رہا تھا. سگے بھائی کو سگے بھائی سے حسد ہو گیا. ابھی بنی امیہ بہت دور ہیں، سگے بھائی کو سگے بھائی سے حسد ہو گیا. اور سگے بھائی نے دیکھا اس نے بھی عبادت کی مگر وہ بھائی کے مقابل دکھاوے کی عبادت کر رہا ہے. ادھر عبادت قبول ہو رہی ہے، ادھر ظاہرداری ہو رہی ہے. شاید وہی دور، وہی زمانہ، شاعر مشرق جو کہلاتے ہیں آپ کے ہاں، علامہ اقبال حکیم امت بھی ہیں، حالانکہ ان کی حکمت آج تک یہ سمجھ میں نہ آئی. سیلف کنٹراڈکشن کا، تضاد ذات کا اتنا بڑا شاعر میں نے اپنی زندگی میں کسی یہ زبانیں مجھے آتی کیا ہیں، اتنا بڑا شاعر میں نہیں دیکھا جس کے شکوے میں تو سچائی ہے کیونکہ برحمن زیادہ تھا، جواب شکوہ کمزور ہے کیونکہ ناقص بندہ تھا. خیر چھوڑیے، یہ ایک الگ موضوع نکل آئے گا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اب آپ تو پوری نظم لے کے بیٹھ کے کبھی ہے حقیقت لباس مجاز میں، اس کا تعلق ہمارے اعتبار سے 15ویں شعبان سے ہے. یہ حقیقت منتظر لباس مجاز میں 15ویں شعبان کو نظر آئے. آپ معاف کیجئے گا، آپ لاہوری ہیں، آپ کا کام سوجن اتارنا ہے، لاہوری نمک میرا کام رگیں سوٹنا ہے. چلیے ایک سلوات پڑھ دیے گا. اگر آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہو تو معاف کر دیجیے.
میرا ٹائپ ہی اس کام کا ہو گیا کیا کروں؟ اصل میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، 2-4 لفظ سیکھ گیا ہوں، اور حسین نے کہا کہ 2 روٹیوں کا ذمہ داری میری ہے، علی علی حسین حسین کرتے رہو۔ بہرحال ہوا بھی ہے میرے پاس، ہوا بھی ہے، مگر بابا صاحب نہ مجھ سے ہوائیں ڈرتی ہیں، سب بات کرتی ہے وہاں۔ عزیزو، میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا خرچ کیا، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کبھی کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ایک کیفیت ہے جس کا نام ہے حسد، وہ ظلم کروا دیتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو ظالم ہے وہ حاسد ہے۔ اس نتیجے تک پہنچا جاتا ہے، ایک کیفیت ہے جو آدمی سے ظلم کرواتی ہے، جو ظالم ہے وہ حاسد ہے، جس کو کبھی بھی آپ ظلم کرتے دیکھیے سمجھ لیجئے گا کہ اس کے اندر حسد پایا جا رہا ہے، اسی لیے ظلم کر رہا ہے۔ جاہل عالم پر ظلم کرے گا، عالم پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کسی کے جیب میں 4 پیسے آ گئے تو وہ فقیر پر غریب پر ظلم کرے گا۔ یہ سارے ظلم انسان کے کھاتے میں رکھے جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا اگرچہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ بات عرض کر دوں کہ نظام ایسا تبدیل ہوا ہے کہ خمس دینا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، فطرہ دینا واجب ہے، لینا واجب نہیں۔ یہ احسان تو اس مستحق کا ہے، اس کو قبول کر کے ہمارا آپ کا واجب ادا کرنے کے قابل ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ ہو رہا ہے وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان سے تعلقات بنائے رکھو، وہ فطرہ دیں گے، خمس دیں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ یہ عبادت نہیں ہوئی، یہ الٹ گیا، الٹ گئی زکوٰۃ، الٹ گیا فطرہ۔ فطرہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقہ خیر کس کو کہتے ہیں؟ داہنے ہاتھ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ بات ایسی ہے کہ جسے چپکے چپکے مانگتے ہو ویسے ہی چپکے چپکے ملتا ہے، ویسے ہی چپکے چپکے دوسرے تک پہنچاتے رہو تاکہ سرکولیشن بنا رہے۔ انسان ہی ہے انسان کے کام آنے کے لیے۔ پرندہ اپنے بچے کے لیے تو دانہ لے آتا ہے، دوسرے پرندے کے بچے کے لیے دانہ نہیں لاتا۔ انسان اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے بچوں کو بھی اپنوں بچوں کے ساتھ پال سکے۔ معافی کا آج ذرا میرا لب و لہجہ بدل رہا ہے، میں واعظ نہیں ہوں، واعظ کرنا بہت باکردار باتقویٰ افراد کا کام ہے، لیکن میں جو باتیں آج میرے دل میں آ رہی ہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج تھوڑا وقت آپ کے پاس زیادہ ہے میری بات سن لینے کے لیے۔ کہ چھٹی ہے تو میں اس سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آج آپ سوچ رہے ہو کہ معلوم نہیں کیا کریں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو نظم بنے ہیں یہ صرف اس لیے بنے ہیں کہ آدمی کے کام آنے کا ذریعہ بن جائے۔ خدا نے کسی کا رزق اب کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، انسان وسیلہ رزق بنا ہے۔ اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ انسان اگر انسان کے کام نہ آئے تو پھر اس کو انسان کیوں کہا جائے؟ وہ دولت مند تو ہو سکتا ہے، وہ کیپٹلسٹ تو ہو سکتا ہے، وہ بلینر تو ہو سکتا ہے، وہ بہت بڑی ملوں کا فیکٹریوں کا مالک تو ہو سکتا ہے، مگر انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان تو اسے کہتے ہیں جو انسان کے کام آئے، انسان تو اسے کہتے ہیں جو انسان کے کام آئے۔ انسانیت کا کمال وہاں پر نظر آتا ہے جہاں صاحب اقتدار فقیروں کے گھروں تک رزق پہنچانے کے بعد اپنے گھٹنے پر چوکی سوکھی ہوئی روٹی
طور سے ہندو بھائیوں کے سامنے ہمیں بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہندوستان میں درندے تلواریں لیے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ لوگ ان درندوں کو اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ نہ محمد بن قاسم مسلمان تھا اس اعتبار سے جو اسلام کی عظمت ہے، نہ تغلق، نہ لودھی، نہ مغل، سب لٹیرے تھے، سب ہوس زر کا شکار تھے۔ زندگیوں کو تہس نہس کرنا انسانیت نہیں ہے، زندگیوں کو بچانا انسانیت، بیمار کو اور تکلیف دینا انسانیت نہیں ہے، بیمار کو صحت مندی کی طرف لے جانا انسانیت ہے، بیمار کو اذیت دینا انسانیت نہیں ہے۔ ثواب بیمار کی تیمارداری میں۔ اور میرے بچوں یہ سن لو، عبادتوں کی کروڑوں قسمیں ہیں۔ ایک نابینا بوڑھا شخص اگر سڑک پار کر رہا ہے تو تم اس کا سہارا بن کے اس کو سڑک پار کروا دو گے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ عبادتیں صرف وہ نہیں جو ہم مولوی اپنے مطلب کے حساب سے بتاتے ہیں۔ اس زندگی میں اگر کسی بچے کو تم سہارا دے دو، اسکول بس پر بیٹھتے ہوئے بچے کو تھوڑا سا سہارا دے کے بس پر بٹھا دو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اپنے بچے کو تو سبھی گود میں اٹھا لیتے ہیں، جو دوسرے کے بچے کو گود میں اٹھا لے وہ انسان ہے۔ جو تکلیف سے بچائے وہ انسان ہے، جو تکلیف میں پہنچائے وہ جانور ہے۔ دو پیروں پر چلنے والے درندے کو آدمی نہیں کہیں، بولتے ہوئے حیوان کو حیوان ناطق کو انسان نہیں کہیں۔ انسانیت ایک شرف ہے جو اولاد آدم کو ملا، لیکن اولاد آدم میں ایک اولاد قتل ہو گئی، دوسری اولاد قاتل ہو گئی۔ اب یہاں سے ذرا سا بات کو آگے بڑھاؤں، میں کچھ باتیں کہنا چاہوں، کہیں میں نے یہ نہ سمجھیے کہ آج جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے روز یہ نہیں ہوگا، لیکن باتوں باتوں میں ایک آدھ بات بچوں تک اگر پہنچ جائے کیونکہ ایسی بری بات بھی نہیں۔ اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ ری ایکشن، ایکشن تو یہ ہو گیا، مرڈر ایکشن، ری ایکشن، اس کا دیکھنا ہے کہ جو نبی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر، خلیفۃ اللہ فی الارض، معصوم ہے، اور ان دونوں کا باپ بھی ہے۔ جناب آدم نے حابیل کی لاش کو دیکھا، قابیل کے ہاتھوں پر خون کے دھبوں کو دیکھا۔ غور سے سننا میرے بچوں، جناب آدم کا رد عمل دنیا کی زمین کے صفحے پر پہلی داستان قتل، کاغذ عرش پر پہلی مرتبہ خون کے قطروں کی تحریر، دامن زمین پر جذب ہونے والا تازہ خون شہید۔ ایک بیٹا قتل ہوا ہے، دوسرے بیٹے نے قتل کیا، بیٹے کی لاش کو دیکھا، قاتل بیٹے کو دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا یا قابیل علیہ لعنتی الی قیام یوم الدین، اے بیٹے قابیل تجھ پر میری لعنت قیام روز قیامت تک۔ قاتل پر لعنت کی، قاتل بیٹے پر۔ پھر حابیل کا غم 40 دن منایا۔ بس میں آگے نتیجے تک، میں نے آپ کو بہت آپ کا وقت ضائع کیا ہے۔ پہلے قاتل پر لعنت کی ایک بار، دوسرے مقتول کا غم 40 دن منایا۔ جو اولاد آدم ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں، اولاد آدم سے 40 دن غم منانا سیرت آدم ہے۔ جو ڈارون کی تھیوری سے پیدا ہوئے ان کی بات نہیں۔
جو نسل آدم سے بات ان سے ہو رہی ہے. تو ڈارون کی تھیوری سے بتا میں ان کے لیے تو وہی اصول چلے گا, لکم دینکم ولی دین, ہمارے ساتھ تمہارا دین, ہمارے ساتھ تمہارا دین. ہم اولاد آدم ہیں, ہمیں تو 40 دن کا منانا, لیکن چونکہ اولاد آدم ہے تو آدم کے طریقے سے منانا ہے. ہمارے ملک میں ایک صاحب پائے جاتے ہیں, نئے نئے رٹو طوطے بنائے گئے ہیں اور کافی ان کو شہرت بھی مل گئی ہے. وار کے نام کے اوپر پیس چینل ایک چلتا ہے. پیس چینل چلتا ہے, کلینک چل نہیں پایا تو 3 پیس روٹ پر گزارا کرتے کرتے جیب اتنی خالی ہو گئی کہ شیونگ کٹ بھی نہیں لے پائے, گاڑی بڑھ گئی. مریضوں کو ٹوپیاں پہناتے پہناتے خود بھی ٹوپی پہننے لگے. ان کو ہندوستان میں پہچانا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے. بہت دنوں کے بعد ملے, کہتے ہیں کہ یزید ردی کو برا نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک کہتے ہو میاں, تم ٹھیک کہتے ہو, تم ہی ایسے تو پیدا ہوتے ہو. اگر تم نہ ہو تو ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ حلال زادے کیا ہوتے ہیں. ایسی گئی کہ ہمارا راستہ صاف کر دیا, لیا دین کا سسٹم صحیح کر دیا. کہنے لگے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے, ظاہر ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں, غفار الذنوب ہے, گناہوں کا بخشنے ہے, بالکل ہم بھی مانتے ہیں. جو نہ مانے وہ جہنم. تو اللہ بہت رحیم و کریم ہے, ہو سکتا ہے کہ یزید کو معاف کر دے, لہذا یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے. آپ نے تو کہانی ختم کر دی ڈاکٹر صاحب. ٹوپی آپ کے سر پر ناچ گئی. آپ نے یہ سمجھا دیا ہم کو کہ یزید ایسے کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے اتنا ظلم کرنے کے بعد, تو پھر ہمیں بھی معاف کر دے گا. ہم نے یہ سوچا کہ جب اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے کہ اتنا ظلم کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے, تو پھر عید ظہرا منانے والوں کو معاف کر. لیکن ایسا ہے کہ آج اپنے دیر سے لوگ ہیں, بات گھڑی کی نہیں ہے, یہاں بات گھڑی کی نہیں ہے, بات آنے والے کل کی ہے. یعنی آج سردی کی اچانک بڑھ گئی ہے, لوگ بھی دیر سے آئے ہیں. کہنا نہیں چاہ رہا ہوں
का शोहरत हो गई कि चिपकते हैं, अगर तारीफ हो जाए तो बिल्कुल ही पसर जाते हैं।